السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، واقعہ معراج کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ شب معراج میں شب اسریٰ کے دولہا کی شان کے مکمل ظہور کا وقت تھا کہ بطحائے مکہ میں 80,000 فرشتے حضرات والسلام کے دائیں طرف تھے اور 80,000 فرشتے حضرات والسلام کے بائیں طرف تھے، اور ہر فرشتے کے پاس نوری مشعل روشن تھی، جس سے ایک عجیب سما تھا کہ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، میرے حبیب کے چہرہ اقدس پر جو بشریت کے 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ ہٹا دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب حضرات والسلام کے چہرہ اقدس سے ایک پردہ ہٹایا تو آپ کے چہرہ انور سے اتنا نور روشن ہوا کہ جتنی بھی مشعلیں تھیں وہ سب آپ کے نور کے سامنے ماند پڑ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے ذرا توقف کیا تو جبریل السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو آپ اس موقع پر رو رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، آج میرے لیے جنتی براق حاضر ہے، میری خدمت کے لیے فرشتے حاضر ہیں، میرے لیے اس کائنات کو سجا دیا گیا ہے۔ اس براق کو دیکھ کر آج مجھے گناہگار امت یاد آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا لمبا دن ہے۔ میری امت جب قبروں سے اٹھے گی تو بھوکی اور پیاسی ہوگی، تو 50,000 سال قیامت کا دن اور 30,000 سال پلصراط کا سفر میری امت کس طرح طے کرے گی؟ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، گھبرائیے نہیں، جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کے امتیوں کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ تو حضرات والسلام جو کہ پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، مدینے میں رہے تو امت کو یاد کیا، اور شب معراج میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سوہنا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناندا رہیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے حبیب، گھبرائیے نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ اے محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بڑی آن اور بان، شان اور شوکت کے ساتھ آپ کی سواری مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس شان سے روانہ ہوئی کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ تو میرے دوستو، حضرات والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہوا قائم یصلی فی قبری، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی عالم برزخ میں عبادت کے لیے مکلف ہے؟ یعنی کہ عالم برزخ میں بھی اس کے لیے عبادت ضروری ہے؟ تو آدمی عالم برزخ میں عبادت کے لیے مکلف نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وہ حصول لذت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے تھے۔
تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا آگے گزر ہوا، میں نے نیکیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سود لینے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے، والدین کے نافرمان، لوگوں کو قتل کرنے والے، چوریاں کرنے والے، بادشاہوں کی خوشامد کرنے والے، ان سب کا حشر دیکھا۔ اور پھر حضرت والسلام نے وہ تمام کا تمام اپنی امت کو بتا دیا۔ اگر پھر بھی ہم حضور کے فرمان پر عمل نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو حضرت والسلام کی سواری مقدس چلتی ہوئی بیت المقدس میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اور جب حضرت والسلام کی سواری بیت المقدس کے جس دروازے سے داخل ہوئی، آج بھی اس دروازے کا نام باب محمد ہے۔ اور جب حضرت والسلام نے بیت المقدس میں اپنا قدم مبارک رکھا تو تمام انبیاء کرام نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا کہ سب تو بڑی شان والا آ گیا، اچے رتبے پان والا آ گیا۔ تو اذان پڑھی گئی، جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، پھر تکبیر کہی، اب مصلی خالی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَ بِيَدِيَّ جبرائیل علیہ السلام فَقَدَّ مِنِّي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، کہ مصلی خالی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا، بس میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جہاں اذان دینے والا جبریل امین ہو وہاں امام کیوں نہ سید المرسلین ہو۔ اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے، اور آخر میں حضرت والسلام نے اپنا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور مجھے وہ عظیم کتاب دی جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا گیا، میری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو تیمم کے حکم میں کر دیا، اور میری یہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور میری امت کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ جب آپ نے اپنا خطبہ ختم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں یہ اعلان کر دیا کہ بہذا فضلکم محمدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب میں افضل ہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی ایک کہنا پیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو میرے دوستو، مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے کہ حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وہاں پر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں زیتون کا تیل بھیج دے کہ وہاں چراغ جلانے سے نماز پڑھنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کی پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد الاقصی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر جانا تھا تو مسجد اقصی سے ہو کر آپ کیوں تشریف لے گئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اس عہد کو پورا کرنا تھا کہ جس کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام سے روز ازل عہد لیا کہ اگر تمہاری نبوت چمک رہی ہو، تمہاری شریعت کے ڈنکے بج رہے ہوں، تو اس وقت میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس وقت تمہاری نبوتیں منسوخ، تمہاری رسالتیں منسوخ، تمہاری شریعتیں منسوخ، تمہاری کتابیں منسوخ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس وقت تم ضرور میرے محبوب پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ تو
انبیاء علیہ السلام نے عہد کیا تھا، اس عہد کا اقرار کیا تھا، آج یہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو پورا کیا کہ حضرت والسلام نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء اکرام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر کے اس عہد کو پورا کر دیا۔ اور دوسرا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔